السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہمارے ساتھ آئے ہیں ہمارے دوست عمر بھائی۔ اور بھائی عمر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو عمر بھائی، آج جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے نا، وہ ذرا یعنی وسیع ٹاپک تھا، تو اس کے بارے میں ہم نے سوچا کہ اسے 3 یا 4 کور میں ڈیوائڈ کر دیں، تاکہ یہ ٹاپک ہم نے جو رکھا تھا وہ یہ تھا کہ فتنوں کا دور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دور کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک فتنوں کا دور آئے گا جب فتنے عام ہو جائیں گے، اسلام جو ان سا ہے وہ اجنبی ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اسلام جو ان سا ہے اس کو سب لوگ بھول جائیں گے، اور یقیناً آج کے معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو فتنوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں، ایک حدیث ہے ان کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، دنیا میں صرف مصیبت اور فتنے کے کچھ بھی نہیں رہ گیا ان دونوں کے علاوہ۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں، اس دور میں اتنے فتنے تھے تو اس دور میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ جی بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں 1400 سال پہلے پریڈکشن کر دی تھی، جو آج بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ جی بالکل، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا فتنوں کے بارے میں کہ وہ دور آئے گا جب قیامت بہت قریب ہوگی، اس دور میں فتنے بہت زیادہ ہو گئے۔ جی اب بالکل فتنے بہت زیادہ ہے اور قیامت بھی بالکل قریب ہے، زلزلے وغیرہ، یہ جو چیزیں ہم خود ہی اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، خود ذمہ دار ہیں ہم۔ آپ دیکھ لیں اب مسلمان زیادہ ہو گئے، تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، لیکن شروع میں 1400 سال قبل جب اسلام شروع ہوا تھا تب مسلمان بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے۔ تب کیا کہتے ہیں، اسلام تھوڑے اتنا وسیع نہیں تھا، پھیلا تھوڑا پھیلا تھا، لیکن مضبوط تھے لوگ، مضبوط پختہ ایمان تھا۔ لیکن اب پختہ ایمان نہیں رہ گیا، اس میں قصور ہم سب کا ہے۔ انہوں نے جو ہم اسلام سے دور جائی جا رہے ہیں، یہ چیزیں جو جدید ایجادات آ گئی ہیں، ہم اس میں مشغول ہو گئے ہیں اور جدید چیزوں میں ہم قرآن پاک سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اب کبھی ایک ہفتے میں جمعے کا دن جب ہم تلاوت کرتے ہیں، کبھی وہ بھی سارے نہیں ہوں گے، کوئی قرآن پاک پکڑتا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اور نمازیں بھی بہت دور صرف رہ گئی ہے، جمعہ پڑھ لیا، عید کی نماز پڑھ لی، ایک بچہ سمجھتا ہے میرے پر اسٹڈی کا بہت برڈن ہے، میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ دیکھیں، ایک تو یہ بھی فتنہ ہے، اس کے علاوہ ایک اور جو فتنہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ موبائل فونز آج کل ہر گھر میں پائے جا رہے ہیں، جس کے ساتھ بچوں کو وائی فائی بھی ماں باپ خود فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ بچے خود، تاکہ جو کم عقل بچے ہیں جن کے اندر ابھی اتنی عقل نہیں کہ وہ اپنا فیوچر کے ڈیسیجن لیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں سوچیں، وہ خود انٹرنیٹ پہ فحاشی دیکھتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، والدین خود پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ 2-3 گھنٹے موبائل کو وقت دے دیتا ہے۔ ہاں جی، نماز پڑھنے کا اسے کہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، نہ صبح نماز کا۔ اس میں قصور ہم سب کا ہے، قصور ہمارا ہے، جو ہمیں والدین بچے کو موبائل دینے پہ وہ ڈانٹتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے کا اسے کہتے نہیں ہیں، بس کہہ دیا، خود پڑھ لیا، اسے ساتھ جانے کا کہہ دیا ہمارے ساتھ، وہ پھر نہیں جاتے، پھر مثلاً اتنی سختی نہیں کرتے۔ اسلامی معاشرے میں یہ بھی ہے کہ اب ہر گھر میں نماز وغیرہ کا نہیں عام رہا، بالکل اب دور جائی جا رہے ہیں، ویڈیو گیمز، یہ چیزیں ہمیں دور کرتی ہے اسلام سے۔ جو چیز ہمیں اسلام سے دور کرے اسے چھوڑ دینا چاہیے، جی ہاں، اسے ضرور چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اب وجہ بن گئی ہے دنیا میں رابطے کے لیے، مثلاً ہر چیز کے یہ موبائل، اب لیکن اسے حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے۔ جو چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ پھر نقصان ہی دیتی ہے، ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے۔ میں اس بارے میں کہتا ہوتا ہوں کہ موبائل جو ان سے ہے نا، جی ان لوگوں کو پکڑایا جائے جنہیں اچھی طرح اویئرنیس ہو کہ ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اس سے ہم گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی جو لوگ بالغ اور عاقل بالغ لوگ ہوں، یعنی جن کے اندر اتنی عقل ہو۔ جی بالکل، موبائل ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو مثلاً کاروبار، ویسے اسٹوڈنٹ لائف میں موبائل کا تو استعمال ہونا نہیں چاہیے بچے کو، بس ریسرچ پرپز کے لیے چاہیے، اور وہ ہم ماں باپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھ لگانا چاہیے۔ اسلامی گرانڈ میں یہ ہونا چاہیے، بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے دینی تعلیم سکھانی چاہیے تاکہ پھر اگلی جنریشن۔ نہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ اسکولوں میں ہی دینی تعلیم سکھانی چاہیے، اسکول والے بھی نہیں سکھاتے آج۔ جی بالکل، یہ اس میں اسکول والے کہتے ہیں کہ باقی ٹاپکس کا بہت برڈن ہوتا ہے، دوسرے سبجیکٹ ہو گئے جس طرح سائنس وغیرہ، یہ چیزیں دوسرے، حالانکہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے بالکل۔ اب بچہ مثلاً مثال لے لیں، آپ MBBS کر لیا ہے، خدا نہ خواستہ اسے موت برحق ہے، ہر کسی کو آنی ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے موت آ گئی، اس کے پاس کیا ہوگا؟ صرف دنیاوی تعلیم ہوگی، دنیاوی ڈگری، ہاں دنیاوی ڈگری، وہ دنیا میں ہی رہے گی، آخرت میں کیا ساتھ جائے گا؟ اس کی وجہ سے یہ سٹارٹ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، ہر بچے کے اس کے والدین ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹری بننا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اب دیکھ لیں معاشرے میں کوئی والدین اپنے بچے کو یہ نہیں کہتے تم نے عالم بننا ہے، کیوں نہیں کہتے؟ یہ بس میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کل ہمارا دین کا پتہ کیا تصور ہوا ہے،
دیندار جو بندہ ہوتا ہے نا, ویسے میں کہتا ہوں بندے کو اسلامی حلیہ بنانا چاہیے, ٹوپی شوپی پہننی چاہیے, پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار جو بندہ ہے نا اس نے سر پہ ایک ٹوپی پہنی ہوتی ہے, ہاتھ میں ایک تسبیح ہے, کونے میں بیٹھ کے نا بس اللہ اللہ اللہ, بس یہی کام ہے. نہیں یہ اسلام کے بارے میں مثلا دین ٹھیک ہے, یعنی لوگ اسلام کو بھول چکے ہیں, اسلام کی اصلی معنی نہیں جانتے. بالکل اسی طرح اسلام کو لوگ بھول چکے ہیں. اسلام بالکل یہ جو مغربی دنیا ہے, جو مغرب سائڈ, انہوں نے وہ واضح طور پہ انہیں پتہ بھی ہے ہم انہیں جنگ میں نہیں ہرا سکتے. ہاں جی, انہوں نے کچھ ایجادات ایسی بنائی ہیں جو انہوں نے ہمارے دنیا میں ہمارے معاشرے کے اندر عام کر دی ہے, جس کی وجہ سے ہم ہر چیز بھولی جا رہے ہیں. ہم آٹومیٹکلی خود ہی ہتھیار کا استعمال کیے بغیر وہ خود ہی ہمیں اسی طرح تباہ کر رہے ہیں. یہ ان کی ایک قصور ہمارا ہے جو ہم ان چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں. ہمیں جی ہاں, وہ صلاح الدین ایوبی کا بھی قول تھا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی ینگ جنریشن میں فحاشی عام کر دو. جی بالکل اسی طرح ہم نے اس قول کو نہیں پکڑا جو صلاح الدین, لیکن جو مغربی دنیا تھی انہوں نے پکڑ لیا کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہے اس کے اندر فحاشی عام کر دینی ہے. مغربی دنیا فحاشی ہمارے اندر عام کر رہی ہے, یہ چیزیں دوسرے وغیرہ تباہ کرنے کے لیے. ہاں جی, وہ ہمیں اس طرح کر کے تباہ کر رہی ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے, سیدھی سی, جو چیز شروع ہوتی ہے اس کی اینڈ تو ہوتا ہی ہے آخر. اب زندگی شروع ہوئی ہے, اینڈ تو ہونا ہی ہے. ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکنا ہے, ہر نے جانا ہے, حساب ہونا ہے. اب بچہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ زندگی سے زیادہ آرام دہ مثلا موت ہے, مثلا قبر میں سکون ملے گا. یہی ڈپریشن آج کل بہت زیادہ بچوں کو ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں جن بچوں کی بھی کھیلنے کی عمر ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں, کہ وہ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو ڈائی. یہ کون سی بات ہوئی؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. وہ حدیث کچھ ایسی ہے, لا تقوم الساعة حتى يقوم الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانہ. اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے, قیامت تب تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کے قبر کے پاس کھڑا ہو اور یہ کہے گا کہ افسوس میں اس کی جگہ ہوتا. جی بالکل, اب دور یہی جا رہا ہے. ہاں جی, ہر بچہ جب بھی گزرتے کاش میں نہ زندہ ہوتا. یہ نہیں, اور یہ دیکھیں نا آج کل سیوسائڈ ریٹ بڑھ رہے ہیں اور بچے اس وجہ سے سیوسائڈ کر رہے ہیں کہ ان کے نمبر کم آ رہے ہیں. جی بالکل, یہ نمبر کم آ رہے ہیں. یہ بھی گھر والوں کی طرف سے نمبر لے پریشرائز. مثلا بچے کو ایک تو اس کا سبجیکٹ چوز نہیں کرنے دیتے جس کے اندر انہوں نے فیلڈ کے اندر جانا ہے, اور دوسرا اس کے اوپر دباؤ بھی ڈالتے ہیں. ایک اس کا اس سائڈ پہ لگاؤ نہیں ہے, پھر اس وجہ سے بچہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو دیتا ہے. اور ایک وہ بچہ قرآن پاک وغیرہ نماز وغیرہ کی طرف اسے گھر والے اسے ویسے ہی جانے نہیں دیتے, روکتے, بس کہہ دیتے ہیں مثلا قرآن پڑھ لے, نماز پڑھ لو, لیکن اتنا ڈانٹتے نہیں ہیں جتنا مثلا پڑھائی پہ زور دیتی ہے. یہ پتہ بات کیا ہوتی ہے, بچے آج کل یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے نا ان کا فلمیں دیکھنے سے, گانے سننے سے اور ایسی فحاشی کرنے سے ان کا ڈپریشن دور ہوگا. لیکن اصلی جو ڈپریشن دور کرنے کی دعا ہے, دوا یعنی علاج ہے, وہ قرآن پاک میں سورہ رعد میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے. جی بالکل, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آتا ہے, اللہ کے ذکر کے علاوہ دلوں کو اطمینان نہیں آتا. جی بالکل, یہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے, کافی سکون, دل کو سکون ملتا ہے. اور جب ہم موبائل دیکھ کے, آپ دیکھیں ذہنی تناؤ, سر درد کرتا ہے, چیزیں وغیرہ, یہ بچہ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ اب ہم بھی یوز کرتے ہیں موبائل, ہر چیز یوز کرتے ہیں, لیکن ہم زیادہ تر کیا کہتے ہیں اسٹڈی کو مثلا پڑھتے ہیں, لیکن قرآن پاک سے دور, نماز سے دور, ان چیزوں سے دور ہے. ہم اصل میں نا جو لوگ قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں اکثر, وہ صرف قرآن پاک جیسے رٹا نہیں کہتے جسے وہ کرتے ہیں. ہمیں مین چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں. جب یعنی قرآن پاک اتر رہا تھا, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, صحابہ کرام تھے, تو اس وقت نا تلاوت کرنے والے بہت کم تھے اور قرآن پاک کو سمجھنے والے بہت زیادہ تھے. تو اب مجھے صحابی کا نام تو نہیں یاد آ رہا, پر ایک صحابی نے کہا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بہت ہوں گے اور قرآن پاک جو ان سے سمجھنے والے بہت کم ہوں گے. تو اب دیکھیں ایسا ہی ہے, سمجھتے بہت کم لوگ ہیں, حالانکہ تلاوت آج کل سب کو کرنی آتی ہے. ہاں جی, تلاوت آج کل سب کو کرنی آتی ہے. وہ ہر بچہ تلاوت سیکھ لیتا ہے, لیکن اسے سمجھنا نہیں, کسی کو ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں. ترجمہ سے آدمی قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے, اس کی تفسیر ہمیں دیکھنی چاہیے. جی بالکل, ایک علیحدہ سبجیکٹ دینا چاہیے اسکول کے اندر جس میں باقاعدہ, لیکن قصور کہہ لیں اسٹارٹ جو شروع ہوتا ہے وہ بڑوں سے شروع ہوتا ہے, ہائر طبقے سے شروع. جب ہائر طبقہ ہی نہیں چاہتا تو پھر بچے کیا کریں, آگے چھوٹا کیا کریں, نیچے جو وہ طبقہ وہ تو انہی کے مطابق چلے گا جو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اب
چیزیں وغیرہ سبجیکٹ وغیرہ یہ بہت زیادہ ہے جو ڈپریشن کا شکار کرتے ہیں بچے کو, اور وہ بچہ نماز کی طرف بھی نہیں جاتا. ایک اور جو فتنہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی, یعنی میرے خیال سے آدھا سال ہوا ہوگا یا 1 سال ہوا ہوگا, ایک اور فتنہ جو ہماری حکومت نے لا پاس کیا, ٹرانسجینڈر ایکٹ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, اسلامی معاشرے میں تو ایسا تصور ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ حالانکہ پاکستان اسلامی ریاست ہے. جی بالکل, جو علامہ اقبال نے تصور پاکستان میں نظریہ دیا تھا, اور اس سے قبل اور بھی رہنما نے دیا تھا, جو علامہ اقبال نے پاکستان کا مطلب ہی کیا ہے, لا الہ الا اللہ, جو انہوں نے ہمیں علیحدہ کروایا قائد اعظم کی جدوجہد کی وجہ سے. مقصد یہ تھا کہ ہم ہندوؤں کے جو تہوار وغیرہ, جو ان کی رسمیں وغیرہ, انہیں نہ اپنائیں. اب علیحدہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی علیحدہ کھلی عبادت کر سکیں, ہمیں مسجدوں میں جا سکیں, لیکن اب آزاد ہو کے ہم دوبارہ اسی سائڈ پہ جا رہے ہیں, اسی سائڈ پہ. افسوس ہے, یہ قصور ہمارے اپنا ہے جو ہم سمجھتے ہیں. جتنا ہمارا اللہ کے ساتھ سٹرونگ کنیکشن ہونا چاہیے نا, اتنا ہمارا سٹرونگ کنیکشن نہیں ہے. آج کل جو نوجوان نسل ہے نا, وہ میٹریلزم میں پھنسی ہوئی ہے, یعنی مادہ پرست ہیں. ہم مادہ پرست کچھ اس طرح, ہم جس چیز پہ دیکھیں نا اس پہ یقین نہیں کرتے, جبکہ اسلام کس کا نام ہے؟ ایمان بالغیب. سورہ بقرہ میں ہے نہیں, الذین یؤمنون بالغیب, جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. تو یہ بھی یعنی موبائل وغیرہ ان سب چیزوں کا, ٹیکنالوجی کا قصور ہے کہ ہم مادہ پرست آہستہ آہستہ ہوئی جا رہے ہیں. جی بالکل, کسی حد تک ہم جب کسی چیز کو اپنے اوپر حد سے زیادہ تجاوز کر لیتے ہیں تو وہ پھر نقصان دے دیتی ہے. ہاں جی, جس طرح ٹیکنالوجی کو ہم ٹائم زیادہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل زندگی کی ضروریات بن گئی ہے, جدید دور ہے, جس کی وجہ سے ہم ایک حد سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری ذہنی دباؤ, ڈپریشن کا شکار, اور یہ چیزیں ہمیں سوسائڈ کی طرف مثلا ضرورت کو صرف ضرورت تک رکھنا چاہیے. جی, ضرورت کو صرف ضرورت تک رکھنا چاہیے. ہمیں اب ہر بچے کو چاہیے کہ وہ ڈیلی نمازیں کم سے کم پوری پڑھے, نمازیں کم از کم 5 پڑھے, یعنی صرف اسلام کے ہم رکن ہی کمپلیٹ کر لینا. جی بالکل, تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہاں جی بالکل, ہم اس کا ثواب اللہ پاک ہمیں بہت زیادہ دیتا ہے. وہ انسان کی نیت کو, انسان کو جانتا ہے اچھی طرح. اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماہ جتنا پیار کرتا ہے, اگر انسان اس کے پاس جائے, مثلا مسجد میں جا کے وہ نماز وغیرہ پڑھے, ٹھیک ہے, تو وہ انسان کی ذہنی جو دباؤ شکار وہ ختم ہو جاتا ہے. اب تو عمر بھائی, اب ہم یہ ٹاپک ذرا کلوز کرنا چاہیں گے. تو اب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹاپک ہے نا, یہ کافی وسیع ہے, تو ہم نے اسے 3-4 کورس میں ڈیوائڈ کیا ہے. امید ہے کہ آپ اس سیریز میں ہمارے ساتھ رہیں گے. اب ہم رخصتی چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.